الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق اللہ العظیم۔ ہم فتنوں سے کیسے بچیں، فتنوں سے ہماری حفاظت کیسے ہو؟ فتنے مختلف شکلوں میں ہیں، تو ہر حال کے جو فتنے ہیں اس سے حفاظت کے طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں۔ انسان دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس پر خوشحالی ہوگی یا بدحالی اور مصائب یہ ہوں گے۔ تو خوشحالی اور نعمتوں کے اندر بھی فتنے ہوتے ہیں، اس سے بھی ہماری حفاظت کیسے ہو، اور اسی طرح بدحالی اور مصائب کے فتنے، اس سے بھی ہماری حفاظت ہو، تو آج اس کو بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے خوشحالی اور نعمتوں کے فتنے سے حفاظت کے لیے 5 باتیں بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات، ہر نعمت کو اپنی یا کسی کی طرف نہیں، اللہ کی طرف منسوب کرے، اسی کی عطا سمجھے کہ یہ اسی کی عطا ہے۔ نمبر 2، اس نعمت کو عزت کا معیار نہ بنائے، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھے۔ نمبر 3، نعمتوں کو غلط مصرف میں نہیں بلکہ صحیح مصرف میں استعمال کرے۔ اور نمبر 4، نعمتوں سے متعلق حقوق میں کوتاہی کے بجائے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ نعمتوں کے استعمال میں صرف لذت ہی نہیں بلکہ ثواب اور اجر کے جو پہلو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھے۔ تو اس طرح کرنے سے ان 5 باتوں کو اگر ہم عمل میں لائیں گے، خوشحالی کے زمانے میں جب اللہ تبارک و تعالی نے نعمت عطا کی ہو تو پھر اس فتنوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ بعض لوگوں کے ساتھ نعمت ہوتی ہے لیکن وہ شکر کی عادت نہیں بناتے، ان کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے بلکہ اپنی جو ہے کوئی مہارت سمجھتے ہیں اور اسی کو عزت کا معیار بناتے ہیں اور نعمتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، اور نعمتوں کے متعلق جو حقوق ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے، اور بس صرف لذت ہی مقصود ہوتی ہے، تو یہ پھر فتنہ بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا خوشحالی اور نعمتوں کے فتنوں سے حفاظت کے لیے یہ 5 عمل بتائے گئے ہیں، اس کو جو ہے ہم مد نظر رکھیں گے تو ہم انشاءاللہ اس فتنوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ اسی طرح کبھی کبھی انسان کے اوپر بدحالی اور مصائب بھی آتے رہتے ہیں، تو اس کے اندر بھی جو ہے بعض دفعہ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جس کی وجہ سے بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا بدحالی اور مصائب کے فتنوں سے بھی ہماری حفاظت ہو، تو اس کے لیے 4 باتیں اس کا اہتمام ضرور کریں۔ سب سے پہلی بات کہ مصیبت اور پریشانیوں محرومیوں کو طبعی اسباب اور سائنس کا کرشمہ نہ سمجھے بلکہ اس کو من جانب اللہ سمجھے، ومن اللہ یکون ومن غیر اللہ لا یکون۔ جب اس کو اللہ کی طرف جو ہے منسوب کریں گے اور اپنے اعمال کی کوتاہی سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے ہمیں ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور نمبر 2، مصیبت اور پریشانیوں محرومیوں کو اس کو ذلت اور ناکامی کا معیار نہ سمجھے بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھے کہ یہ میری آزمائش ہے، شاید اس کے بعد اللہ پاک مجھے جو ہے عزتوں سے نوازے، ناکامیاں دور ہو، تو لہٰذا اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھے اور اس آزمائش میں جم جائے، جو اعمال ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور نمبر 3، مصیبتوں اور پریشانیوں محرومیوں میں بے صبری، جزا فضا، شکوے شکایت کا اظہار نہ کرے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں ان پر نظر رکھ کر صبر کرے۔ ٹھیک ہے۔ اور 4تھی بات کہ مصیبتوں اور پریشانیوں محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ناجائز تدابیر اور طریقے اختیار نہ کرے، کہ بعض لوگوں کے اوپر مثلاً
مالی مصیبت، مالی بدحالی آ گئی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے سود کا راستہ اختیار کرنا، چوری، ڈاکہ اور اسی طرح رشوت اور اسی طرح اور حرام طریقے اختیار کرنا، تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ناجائز تدابیر اور طریقے اس سے دور رہیں، بلکہ اس کے بجائے توبہ، استغفار، تضرع اور عاجزی اور رجوع الی اللہ کرتے ہوئے جائز جو تدبیریں ہیں حد اعتدال کے ساتھ ان کو اختیار کریں، اور اس میں جو ہے اللہ کا حکم ڈھونڈے، اس کے مطابق جو ہے مصیبتوں پریشانیوں میں جو ہے جب ہم اس طرح کریں گے، ایک تو توبہ استغفار کریں گے، تضرع اور عاجزی کریں گے، رجوع اللہ کریں گے، تو اللہ پاک ہمارے لیے راستے کھولیں گے۔ تو یہ بدحالی اور مصائب کے وقت جو ہے بعض لوگ ان باتوں کا جو ہے خیال نہیں کرتے، مثلا مصیبت اور پریشانی اس کو من جانب اللہ سمجھنے کے بجائے اس کو جو ہے اسباب کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں، سائنس کا کرشمہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، من جانب اللہ اس کو نہیں سمجھتے، ہاں، اور اسی طرح مصیبتوں اور پریشانیوں، محرومیوں اور ذلت اور ناکامیوں کو جو ہے دور کرنے کے لیے اور راستے جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، اور اسی طرح مصیبتوں اور پریشانیوں میں بے صبری کرتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صبر نہیں کرتے اور ناجائز تدابیر اختیار کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر بندہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے اور بھی مصیبتیں پھر بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمیں خوشحالی اور نعمتوں کے فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور بدحالی کے فتنوں سے بھی ہمارے جو ہے حفاظت فرمائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، مسنون دعاؤں میں کم و پیش الفاظ کے ساتھ اس طرح ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یہ دعائیں مانگا کریں، یا اللہ مجھے دنیا آخرت میں عافیت، آسانی عطا فرما دے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آسانیاں فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا۔ میں اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا۔